ہیلو السلام علیکم پاکستان، خوش آمدید انکل سٹاک میں۔ انکل آج میرا سوال یہ ہے کہ بڑا کرنٹ ٹاپک ہے کہ کراچی کے ابھی نئے میئر منتخب ہوئے ہیں مرتضیٰ وہاب صاحب، جو پیپلز پارٹی سے تعلق ہے۔ تو کراچی کے میئر کی ہونے کی حیثیت سے ان کی کیا پہلی ترجیحات ہونی چاہیے، لانگ ٹرم پلان کیا کرنا چاہیے ان کو؟ ٹھیک ہے، اب انہوں نے شو آف ہینڈ سے جو ہے وہ 173 ووٹس لے لیے، جو کہ میجک نمبر بھی پورا مکمل نہیں کیا، اور حافظ نعیم الرحمان صاحب کافی اس سے دل برداشتہ ہوئے۔ بہرحال آپ اس پہ کہ وہ آپ کیا کامنٹس کریں گے؟ جی انکل۔ وہ کہتا ہے بڑا کرنٹ ٹاپک ہے اور ہیٹڈ ٹاپک ہے اس وقت، جس طرح میئر کا الیکشن ہوا، لیکن ان دونوں کینڈیڈیٹس میں نعیم الحق صاحب اور اپنے کیا نام ہے اس کا، حافظ نعیم الرحمان صاحب اچھے کینڈیڈیٹ ہیں، اچھے کینڈیڈیٹ تھے، اور مرتضیٰ وہاب دوسرا بہت اچھا کینڈیڈیٹ ہے۔ میں نے اس کو تھوڑا سا فالو کیا جب یہ کراچی میں ایڈمنسٹریٹر بنا 1 سال پہلے، سوا 1.5 سال پہلے، تو مجھے اندازہ ہے کہ یہ بندہ کام کرنے والا بندہ۔ تو وہ حافظ نعیم صاحب کے بارے میں بھی میرا یہی اوپینین ہے۔ اب وہ ایسی پولیٹیکل سچویشن بنی کہ ان کے ہاتھ سے گوٹ نکل گئی، ہو جاتا ہے، بڑے بڑے چیمپئنز کے ساتھ ہو جاتا ہے۔ دل برداشتہ یوں نہیں ہونا چاہیے کہ آخر میں جا کے دونوں نے مل کے ملک کے لیے کام کرنا ہے۔ جماعت اسلامی ہو، پیپلز پارٹی ہو، یار پی ٹی آئی ہو، نون لیگ ہو، آپ میں یہ جذبہ کب پیدا ہوگا کہ یار آپ آگے ہو جاؤ میں پیچھے ہو جاتا ہوں؟ یہ جذبہ کب پیدا ہوگا؟ یہ کیوں نہیں ہو رہا پیدا؟ ایک دوسرے کو صرف اس بد نظری سے کیوں دیکھتے ہو کہ یہ جو آیا یہ کرپشن کرے گا پیسے کھا جائے گا، یہ جو آیا یہ کرپشن کرے گا پیسے کھا جائے گا؟ ہاں، ایک بات پہ مجھے پورا یقین ہے، حافظ نعیم صاحب کا جس پارٹی سے تعلق ہے مجھے پورا یقین ہے جماعت اسلامی کی ایک عظیم جماعت ہے اور ایماندار جماعت ہے۔ فنڈز کا استعمال جس طرح یہ لوگ کرتے ہیں بہت جائز ہے اور بہت صحیح طریقہ ہے ان کی کامیاب کام کرنے کا، تو وہ ایک بہت اچھے میئر ثابت ہوتے ہیں۔ میں ان کو سکسیس وش کرتا ہوں آئندہ الیکشنز کے لیے۔ ابھی ملک جن حالات سے گزر رہا ہے یار، اس ملک میں سیاست کو ختم کرو اور کام کی طرف آ جاؤ۔ مرتضیٰ وہاب کے ساتھ مل کے کام کریں۔ نعیم صاحب، میرا تو مشورہ یہ ہوگا، دل برداشتہ تو ہو جاتا ہے انسان، کیونکہ آپ کو جیتنے کا چانس مرتضیٰ سے زیادہ تھا، لیکن ان کی پارٹی نے پالیٹکس کھیلی، اس وجہ سے وہ جیت گیا۔ ہو جاتا ہے پالیٹکس میں، تختے پلٹ جاتے ہیں۔ عمران خان صاحب کی مثال آپ کے سامنے ہے، چاروں خانے چت کر دیا اپوزیشن نے، جس سے یہ بات نہیں کرنا چاہتے، اب اپیل کرتے پھر رہے ہیں کہ میں بات کروں گا، اپوزیشن میرے سے بات کر۔ اب آپ کے پاس ہے کیا عمران خان صاحب؟ کیا آفر کرو گے؟ آپ کا ہو گیا نقصان، اب آپ نے اس کو ایڈجسٹ کرنا ہے اور دوبارہ کھڑا ہونا ہے۔ کیوبا کی ایک مثال دے رہا ہوں، کیوبا جیسے ملک بڑے زبردست لوگ ہیں، اور مارڈی جیسے فلسفی ہیں، آئیڈیالوجسٹ ہیں وہاں کے، جنہوں نے کیوبا کے لوگوں کو موٹیویٹ کیا۔ وہ سینگ اسپینش میں el hombre no se mide cuántas veces se cae, si se mide cuántas veces él se levanta۔ اردو میں ترجمہ کر رہا ہوں آپ کے لیے کہ جو اصل مرد ہوتا ہے نا، اس کا کتنی دفعہ وہ گرتا ہے اس سے کوئی تعلق نہیں ہوتا، وہ کتنی دفعہ گرنے کے بعد اٹھ کے سیدھا کھڑا ہوتا ہے، اس کو اصل مرد کہتے ہیں کیوبا میں۔ تو یہ آپ کی شان میں پیش کر رہا ہوں تمام قوم کی، یہ بڑا عظیم فلسفہ ہے ہمارے مارٹی صاحب کا، ہوسے مارٹی، کیوبن بہت مشہور آئیڈیالوجسٹ، بہت بڑا فلسفی کا نوبل پرائز ونر بھی ہے، بہت بڑا انسان۔ بہرحال ابھی میں آپ کو جو سمجھانے کی کوشش کر رہا ہوں، مرتضیٰ وہاب صاحب کو مبارکباد میری طرف سے، کیونکہ میں پولیٹکس پہ بات نہیں کرنا چاہوں گا۔ بات یہ ہے کہ شہر کو آپ نے کس طرح کام کرنا ہے۔ بھائی، سب سے پہلے شہر کے گٹر صحیح کرو،
اور صفائی کے سسٹم کو آپ نے سب سے پہلے صحیح کرنا ہے. یہ آپ کی پرائرٹی ہونی چاہیے. صفائی آئینہ جس طرح روز صاف ہوتا ہے, کار کی جس طرح ونڈ شیلڈ روز صاف ہوتی ہے, آپ کے شہر کے گلی کوچے اور محلوں کی گلیاں کوچے اور پارک اور تمام شاہراہیں اس طرح صاف ہونی چاہیے. دوسرا, آپ کو میں ایک پروجیکٹ دے رہا ہوں جو پتہ نہیں پاکستانی قوم کی کس فطرت کا حصہ ہے یا نہیں ہے, میں تو سمجھ نہیں آتا. میرا بہت ٹائم باہر گزرا ملک سے, مجھے اندازہ ہے کہ ایک خوبصورت ساحل کی کیا شان ہوتی ہے, ایک خوبصورت ساحل کے کیا وسائل ہوتے ہیں, ایک خوبصورت ساحل سے آپ کس قسم کا زر مبادلہ حاصل کر سکتے ہیں. ایک خوبصورت ساحل کو بنانے سے آپ کا ملک ترقی یافتہ ملکوں کی فہرست میں ایک اعلیٰ نام پیدا کر سکتا ہے. کراچی کے ساحل کو ایوب خان جیسے عظیم لیڈر نے کوشش کی تھی ڈیولپ کرنے کی. اس نے کہا تھا کہ بھائی میں ساری یہ زمینیں کراچی سے لے کے بدین تک, کیٹی بندر وغیرہ, گھارو ساکرو, جتنی بھی ساحلی پٹی ہے, یہ میں سب آپ کو دے دیتا ہوں 50 سال کے, 40 سال کے, 8 سال کے پٹے پہ. آپ اس کو ڈیولپ کرو, آپ کو ہم لیز کریں گے, آپ کو فیسیلیٹیٹ بھی کریں گے, آپ کو بہت ساری چیزیں بھی دیں گے گورنمنٹ کی طرف سے. جو بھی سبسڈیز بنتی تھیں وہ سب دیں گے. آپ پام ٹریز بناؤ. میں کراچی کے ساحل سے لے کے بدین تک صرف پامز اور ناریل کے درخت دیکھنا چاہتا ہوں. تو ایوب واز رائٹ, ناریل کا درخت اگ جاتا ہے سمندری پانی میں, تو سمندری پانی اس کو نقصان نہیں پہنچاتا. پھر آپ کی ناریل کی فصل تیار ہوتی, وہ بھی آپ کو ذرا مبادلہ کما کے دیتا. اتنے ناریل لگ جائیں 150 میل لمبی پٹی پر, تو آپ کو اندازہ ہوگا کہ اس سے آب و ہوا پہ کیا فرق پڑے گا, اور اس سے آپ کو ایگریکلچرل کس لیول کا پروڈکٹ ملے گا. پھر اس کی خوبصورتی کی وجہ سے جو آپ ریزورٹس بنائیں گے, جو بڑی بڑی ہوٹلس بنائیں گے, جو آپ ریسٹورانٹس کھولیں گے, فوڈ چین بنائیں گے ساحل کے اوپر, واٹر اسپورٹس کریں گے, یہ ساری چیزیں آپ نے کرنی ہے. مرتضیٰ صاحب, آپ اس پہ گامزن ہو جائیں, بزد ہو جائیں کہ میں نے کراچی کے ساحل کو سب سے پہلے ڈیولپ کرنا ہے. آپ کی صرف 2 پرائرٹیز ہیں. پہلی پرائرٹی کچرے کو صاف کریں, اور یہ جو آپ کا سسٹم ہے گٹر کا جو ختم ہو گیا ہے, انگلش سسٹم کو چلائے ہوئے 120 سال ہو گئے, وہ کہاں تک کھینچتا. آپ نے ستیہ ناش کر دیا. ادھر لائن ڈال دی, ادھر لائن ڈال دی, ادھر الٹے سیدھے پائپ ڈال دی, ادھر روڈ کھود دی, شہر کا ستیہ ناش کر دیا. وہ آپ نے الیکٹریکل وائرز کے ساتھ کیا, وہ ٹیلی فونس کے ساتھ کیا, وہی آپ نے گٹرز کے ساتھ کیا. یار, نیشنل ریسورسز کو اس طرح ضائع نہیں کرو. پڑھے لکھے آدمی ہو, بیرسٹر ٹائپ کے آدمی ہو, بڑی تمہاری شخصیت پلیزنٹ قسم کی ہے, سمجھدار ہو, بہت خوبصورت بولتے ہو, ہمیں آپ کے میئر بننے پہ کوئی اختلاف نہیں. آپ محنت کریں, کام کریں, اور آئی وش یو دی سکسیس. دوسرا یہ کہ آپ نے ساحلی پٹی پر کام کرنا ہے, بہت جلدی ڈیولپ کریں, اور تھوڑا سا کام کریں اپنے ادھر کے ساحل کو تھوڑا آگے بڑھا دیں. حب تک چلے جائیں, بلوچستان کے اندر چلے جائیں, تھوڑا سا سندھ گورنمنٹ بلوچستان میں بھی کام کر لیں, کیونکہ ان کے پاس اتنی ریسورسز نہیں ہیں. تو آپ کر لیں بھائی, کراچی کی میئر کی حیثیت سے تھوڑا سا یہ کام کریں. چلیں, وہ آپ کی لمیٹیشنز ہوں گی نہیں ہوں گی اس کا مجھے پورا اندازہ نہیں ہے, لیکن آپ ہمیشہ ایک اچھا کام کر سکتے ہیں دوسرے پروونس کے لیے, کیونکہ بلوچستان کے ساحل بڑے خوبصورت ہیں. تو سندھ کے ساحلوں کو اور بلوچستان کے ساحلوں کو میرے حساب سے ساتھ ساتھ شانہ بشانہ ڈیولپ ہونا چاہیے. تو آپ اس کو اوپر کام کریں. ایک آدھ 5 اسٹار ہوٹل تو کھڑے کرو یار. پاکستان کو دنیا میں اتنا بے عزت مت کرو. کراچی جو کاسموپولیٹن شہر ہے, جو روشنیوں کا شہر کہلاتا تھا, جو اسمال لنڈن کہلاتا تھا, کراچی میں کلبس تھے, کلب روڈ تھا, گولف کورسز تھے, ریس کورسز تھے, میٹروپول جیسا ہسٹورک ہوٹل تھا, 110 ایئر لائن آپ کی ایئرپورٹ پہ آتی تھی, آپ کو شہر جگمگ جگمگ کر رہا ہوتا تھا, روڈیں بڑی بڑی تھیں, صاف ستھری تھی, آب و ہوا میں کوئی بدبو نہیں تھی. یہ آپ نے کیا کیا ہے یار اس ملک کے ساتھ؟
یہاں میں چھوٹی سی ویڈیو ختم کر رہا ہوں, آپ کو میسج دے دیں, آپ کی صرف 2 پرائرٹیز ہیں. تیسرا, آپ نے لوگوں کو سیوکس کے کچھ ڈیلی رول سکھانے. روڈ پہ گدھے کی بچے کی طرح نہیں تھوکنا, نسوار کھا کے نسوار کی گولی کو فٹ پاتھ پہ نہیں پھینکنا, پان کھا کے اژدہے کی طرح پان کی پچکاری نہیں مارنی. اس پہ آپ چالان کریں, اس کو سزا دیں, اور اس کو جوتے مار مار کے اس کو سور کی طرح بنائیں, کیونکہ مجھے انسان تو نظر نہیں آتا. یہ ہے آپ کا قومی لیول, اس کے آپ میئر ہیں, تو یہ کئی سوالات آپ پہ اوپر بھی چھوڑ دے گا. پان والے کے لیے کچھ کرنا ہے آپ نے, پان کے ٹھیوں کے لیے کچھ کرو گے, پان تھوکنے کے اوپر ممنوعات لگاؤ گے, نسوار تھوکنے پہ ممنوعات ہونی چاہیے, روڈ پہ تھوکنے پر, روڈ پہ کچرا پھینکنے پر. یار سیوکس سکھاؤ لوگوں کو, ٹھیک ہے, ان کو انسان کا بچہ بناؤ. مجھے تو نہیں نظر آتے ہیں, ہو جائے نعرہ اصل ہے. بدتمیزی کی بھی کوئی انتہا ہوتی ہے. خدا حافظ پاکستان. ہو گیا میئر صاحب, یہ 3 پرائرٹیز ہیں آپ کے پاس. سب سے پہلے کچرا اٹھانا ہے, گٹرز کو صحیح کرنا ہے. نمبر 2, آپ نے ساحل کو ڈیولپ کرنا ہے, خوبصورت بنانا ہے, واٹر اسپورٹس لگانے, ایکویریمز لگانے, اسٹالز لگانے, فوڈ کورٹس کھولنے, 5 اسٹار ہوٹل کھڑا کرنا ہے, کلبس بنانے, گولف کورس بنانے ہیں ساحل پر. یہ ہوتا ہے ایک ساحل. درخت لگاؤ یار, ناریل لگاؤ. اور ان شیطانوں کو سیوکس سکھائیں. آپ پان کھائے گا, تیری شرٹ اترواؤں گا اور اس سے صاف کرواؤں گا پان جو تو نے تھوکا ہے. یہ ایوب خان صاحب نے کیا ہے. مبارکباد ایوب کو, 60 سال پہلے اتنا سمجھدار ذہین انسان تھا, برٹش مائنڈ سیٹ کا بندہ تھا, برٹش میں اس کی تربیت ہوئی تھی, انگلینڈ سے سیکھ کر آیا تھا. عظیم قوموں سے سیکھو گے تو انسان کے بچے بن جاؤ گے, بھلے وہ گورا ہو. گورا سے بغض ختم کرو تم لوگ, اپنی شکل دیکھو آئینے میں. ذلیل و خوار دنیا میں تمہارے پھر بھی سمجھ میں نہیں آتے. خدا حافظ پاکستان.